ہم داؤد نبی کے بارے سیکھیں گے کہ داؤد نبی سے خدا پیار کرتا تھا ہمیں، اور ہمیں بھی داؤد کی طرح بننے کی ضرورت ہے۔ داؤد ایک عام آدمی تھا جس کو چنا گیا۔ ہم بھی ایک عام آدمی ہیں، کوئی پہچان نہیں ہے ہماری۔ داؤد کی بھی کوئی پہچان نہیں تھی، اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ تو جنگلوں میں رہتا، بھیڑ بکری چراتا تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کو۔ خدا نے کس کو اٹھایا، کہاں سے اٹھایا، یہ دیکھیں گے ہم۔ اور خدا ہمیں بھی اسی طرح اٹھاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آمین۔ تو اس بات پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ داؤد کی لائف کیسی تھی۔ آئیے کلام مقدس دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالے گا پہلا سیموئیل اس کا 16 باب۔ پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب دیکھیں گے اور اس کی 14ویں آیت سے کلام مقدس دیکھیں گے۔ پہلا سیموئیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کے 22ویں آیت تک کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ اس میں لکھا گیا، اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی، اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی، اور ساؤل کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ، اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے، سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہیں حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائیں جو بربت بچانے میں استاد ہو، اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روح تجھ پر چڑھ آئے وہ اپنے ہاتھ سے بجائے تو بحال ہو جائے۔ ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا، خیر، ایک اچھا بجانے والا میرے لیے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ۔ تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ، میں نے بیت لحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سرما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے، اور خداوند اس کے ساتھ ہے۔ بس ساؤل نے یسی کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے داؤد کو جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے۔ تب یسی نے گدھا جس پر روٹیاں لدی تھی اور مے کا ایک مشکزہ اور بکری کا ایک بچہ لے کر ان کو اپنے بیٹے داؤد کے ہاتھ ساؤل کے پاس بھیجا، اور داؤد ساؤل کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا، اور ساؤل اس سے محبت کرنے لگا اور وہ اس کا صلاح بردار ہو گیا۔ اور ساؤل نے یسی کو کہلا بھیجا کہ داؤد کو میرے حضور رہنے دے، کیونکہ وہ میرا منظور نظر ہوا ہے۔ سو جب وہ بری روح خداوند کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربت کو لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا، اور ساؤل کو راحت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا، اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سننے والے خداوند کی برکت ہو۔ سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ کنگ ڈیوڈ، داؤد بادشاہ، اسرائیل قوم کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک تھا، جنہوں نے تقریباً 3000 سال پہلے حکومت کی۔ آج سے 3000 پیچھے چلے جائیں
تو اس نے بادشاہ کی داؤد کی زندگی کا حوالہ جو ہے ہم پہلا سیموئیل اور دوسرا سیموئیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ساری لائف کے بارے میں ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسرائیل کا پہلا بادشاہ جو تھا وہ ساؤل تھا. آمین. اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل تھا. اس بدکار قوم کو تو نے کیا کرنا ہے؟ ختم کر دینا ہے, سارا کچھ ختم کرنا ہے. لیکن ساؤل نے جو ہے اس میں نافرمانی کی. ساؤل نے خدا کا حکم نہیں مانا تھا. سیموئیل نبی نے ساؤل کو بتایا کہ چونکہ تو نے خدا کی نافرمانی کی ہے, اس لیے ساؤل کے بیٹے اس کے جو ہے اب بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. اس کے ساؤل کے جو بیٹے سیموئیل نبی نے بتایا کہ ساؤل کے جو بیٹے ہیں, ساؤل کو بتایا کہ اب تیرے جو بیٹے ہیں وہ دوبارہ بادشاہی نہیں لیں گے. آمین. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلا سیموئیل اس کا 15ویں باب میں آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. خدا کسی اور کو بادشاہ بنائے گا, یہ ساؤل کو بتا دیا گیا کہ خدا جو ہے وہ تجھ سے ناراض ہے کیونکہ تو نے نافرمانی کی ہے. اس لیے خدا جو ہے کسی تیری نسل سے اب بادشاہ نہیں بنیں گے, بلکہ خدا کسی اور کو بادشاہ بنائے گا. ایک آدمی جو خدا کے لیے صحیح کام کرے گا, خدا اس کو بادشاہ بنائے گا. اس کے بعد بادشاہ ساؤل جو ہے وہ بدتر ہو گیا. اس کے پاس جو ہے وہ اب کوئی کام نہیں تھا. اب اس کا صرف ایک ہی ذہن تھا کہ کون ہے جو بادشاہ بنے گا. اب اس کی سوچ صرف ایک جگہ پہ اٹکی ہوئی تھی, ٹک گئی تھی کہ اب میرے خاندان سے تو بادشاہ نہیں بنے گا, اب کون ہے جو بادشاہ بنے گا. تو وہ اس بات کو سوچتا رہتا تھا. خدا نے اب انتظام کیا کیا ہے؟ خدا نے جو ہے وہ خدا نے داؤد کو جو ہے سیموئیل نبی کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ ساؤل کے پاس بھیج دیا, تاکہ جو داؤد ہے وہ بادشاہی کے کاموں کو بھی سیکھے, بادشاہی کے طور طریقوں کو سیکھے. کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں تب تک ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. آمین. اگر ہم خدمت بھی کرتے ہیں, چرچ کی خدمت کرتے ہیں, فرض کر لیں, تو اگر ہم اپنے پاسٹر کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں, چرچ کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے خدمت کیسے کرنی ہے. کیونکہ جو بات خدا اپنے خادم سے کرتا ہے وہ عام آدمی سے بات نہیں کرتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ خدا اپنے خادم سے بات کرتا ہے. خدا اپنے خادم کو رویا میں بتاتا ہے, اور خدا اپنے خادم کو نئی نئی راہوں پر لے چلتا ہے. اب خدا کا جو چناؤ تھا وہ اب جو چینج ہو گیا, اور وہ کیوں داؤد کو چننا چاہتا تھا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ پہلا سیموئیل اس کا 22 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 23 آیت تک پڑھے نا, تو اس میں بہت ایک تاریخی واقعہ لکھا گیا ہے, جس سے یہ بہت ہی تاریخی واقعہ تھا کہ ساؤل نے سارے کے سارے جو نبی تھے, جو خدا کے لوگ تھے, جو پجاری تھے, ان کو کیا کیا تھا؟ قتل کروا دیا تھا, مروا دیا تھا. خدا اس بات سے بھی ناراض تھا. آمین. اب یہاں پر اگلے بادشاہ کا جو انتخاب ہے, اب وہ چناؤ جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے 16واں باب جو پڑھا ہے, اس میں ایک بات بتائی گئی ہے داؤد نبی کے بارے میں کہ داؤد نبی جو ہے وہ بڑا خوبصورت تھا. آمین. اور وہ کیا تھا کہ وہ اچھا گاتا تھا, اس نے بڑی کتابیں لکھی, زبور لکھے, اس نے خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہا. اسے بادشاہی کا کوئی شوق ہی نہیں تھا, وہ تو چاہتے نہیں تھے کہ میں بادشاہ بنوں, اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں بادشاہ بن جاؤں گا.
کیونکہ وہ تو بھیڑ بکری چراتا تھا. اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں لے کر پہاڑوں میں جنگلوں میں جاتا اور وہاں پر جا کر چراتا تھا, اور وہیں پر ہی وہ بربط بجاتا, گیت گاتا, حمد و ثنا کرتا, اور اسے میوزک کی بھی بہت زیادہ سمجھ تھی, اسے شاعری کی بڑی سمجھ تھی, اسے خدا نے بڑے برکتوں سے بھرا ہوا تھا, اس نے جو ہے خدا نے اس کے ذہن کو کھولا ہوا تھا. جب تک خدا ہمارے ذہن کو نہ کھولے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ایک کھنجری ہے نا, چرچ میں بجاتے ہیں کھنجری, اگر اس کے لیے بھی خدا میں درائی نہ دے تو ہم کھنجری نہیں بجا سکتے, ہم چمٹا نہیں بجا سکتے, ہم یہ چیزیں نہیں بجا سکتے. خدا ہمیں عقل درائی دیتا ہے اور ہم ان سازوں کو پلے کرتے ہیں, یہ ساز بجاتے ہیں. خدا ہمیں حکمت درائی سے بھرتا ہے اور پھر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. اب جب خدا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور سیمول کو جو ہے وہ بھیجا کہ جا کر تُو نے کیا کرنا ہے, بادشاہ کو مقرر کرنا ہے, جو نیا بادشاہ ہے. ساؤل کے بعد جو بادشاہ تو نے مقرر کرنا ہے اس کو جا کر تو نے کیا کرنا ہے, اب چننا ہے. اور اب کیا کیا گیا کہ جب سیمول یسی کے گھرانے میں آیا, داؤد کے باپ کا نام کیا تھا, یسی تھا, اور اس کے 7 اور بھائی تھے, یہ 8 بھائی تھے, یہ 8 بھائی تھے, اور یہ اس کا نمبر 8واں تھا, آخری نمبر تھا اس کا, یہ سب سے چھوٹا تھا. اور اب یہاں پر جو بات بتانے والی ہے کہ خدا نے اب جو سیمول ہے جب وہ کیا تو اس نے الیاب کو دیکھا, بڑے بیٹے کو, یسی کے بڑے بیٹے کو دیکھا, الیاب. الیاب جو ہے وہ داؤد سے بھی خوبصورت تھا, بہت خوبصورت تھا, اس کے گولڈن بال تھے, اور وہ بڑا فیئر کلر کا تھا, بڑا خوبصورت نوجوان تھا, اس کا قد بڑا اچھا تھا, اور وہ بڑا نوجوان خوبصورت تھا. اور سیمول کہتا ہے شاید یہ ہے جس کو خدا نے چنا ہے. اب وہ سیمول جو ہے اس بات پہ اپنی کیا سرائی کر رہا ہے کہ شاید یہ جو ہے, کیونکہ یہ بڑا خوبصورت ہے اور یہ بادشاہ ہونے کے لائق بھی ہے, اس نے یہ چیز سوچی. اب ہم بھی, ہماری بھی سوچ ایسی ہوتی ہے نا, ذرا سونا جا بندہ ہوئے, کپڑے چنگے پائے ہون تے بڑی گڈی گڈی بھی چنگی ہوئے تے اسی ہوندے بڑے اگے پیچھے بھجے پھرنے ہیں, جی ہے نا, اسی انہوں بڑا پروٹوکول دینے ہیں. تو کوئی پاٹے کپڑے والا آ جائے نا تے اسی انہوں پوچھتے بھی نہیں پاوے, روح نہ بھریا ہوئے, چاہے وہ روح اتنا بھرا ہو ہم اسے پوچھتے بھی نہیں ہیں, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. لیکن جو پادری خوبصورت ہوگا, کپڑے چنگے پائے ہوں گے, گاڑی بڑی ہوگی, تو ہم اس کے آگے پیچھے بھاگیں گے, پیچھے پیچھے اس کے رہیں گے کہ اے جڑا پادری ہے نا, ایک تے بڑا امیر رچ ہے, ساڈی اس طرح بھی مدد کرے گا تے اودی بھی روح نال بھرے گا. لیکن ہم اس بات کو نہیں جانتے. خدا جو ہے وہ کپڑوں کو نہیں دیکھتا, خدا رنگ و روپ کو نہیں دیکھتا, خدا صورتوں کو نہیں دیکھتا, خدا انٹرنل دیکھتا ہے کہ یہ کتنا پاکیزہ ہے, یہ کس قدر جو ہے میری عبادت کرتا ہے, یہ کس قدر جو ہے وہ میرے ساتھ چلتا ہے. اور جب سیمول نے یہ بات سوچی تو اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہے جس کو تو کہہ رہا ہے. خدا دیکھیں اپنے بندہ سے بات کر رہا ہے, خدا سیمول سے بات کر رہا ہے, کہتا نہیں نہیں یہ اس کو نہیں تو نے چننا, یہ نہیں ہے اور ہے. پھر اس طرح باری باری وہ آتے گئے, اور جب 7 بیٹے آ گئے تو سیمول نے کہا تیرا کو اور بھی بیٹا ہے. بائبل مقدس میں آپ پڑھیں گے نا, جب یہ حوالے پڑھیں گے, جب یہ باب پڑھیں گے تو آپ کو بڑا کلیئر اس میں آئے گا. اور اس نے کہا کہ تیرے اور بھی کوئی بیٹے ہیں, بیٹا ہے. اس نے کہا ایک بیٹا اور ہے, وہ جنگل میں ہے, بیابان میں ہے, وہ بھیڑ بکری چراتا ہے. کہتا اس کو بلا. جب اس کو بلایا گیا تو خدا نے ایک سیکنڈ لگایا, خدا نے سیمول کو کہا یہ ہے جس کو میں نے چنا ہے. آمین, ہلیلویا. خدا نے کہا کہ یہ ہے جو بادشاہ بنے گا, جو میرا ممسو ہے, جس کو میں نے چنا ہے. خدا کیسے لوگوں کو چنتا ہے؟ اسی کئی دفعہ جیڑا گھر چ نکما بچہ ہوگا نا, اسی انہوں پوچھتے بھی نہیں,
اسی میں ڈانٹی جا کے نکما یہ تو کچھ نہیں کرتا، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا نے چنا ہو سکتا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہو سکتا ہے وہ خدا کا منظور نظر ہو، اور جس کو ہم بڑا پروٹوکول دے رہے تھے، جس بچے کو جڑا چنگا کماتا کماؤندا ہوئے کام تے جاتا ہوئے بڑا اچھا ہوئے تے بھاویں سامنے چنگا ہوئے تو اس تو بعد بھاویں کچھ بھی نہ ہوئے، اس تو بعد بھاویں وہ نکما ہی ہوئے، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے، بائبل میں بھی یہ بات لکھی گئی کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے اور ایک کو اس نے کہا کہ جا کھیت میں جا کے کام کر گیا، تو اس نے باپ کے سامنے سے پہلے ہاں کر دی لیکن گیا نہیں، دوسرے کو کہا تو اس نے انکار کیا، لیکن وہ اپنی بات سے پچھتایا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو انکار کیا، وہ کام پہ گیا اور اپنے کھیت میں جا کے کام کیا۔ تو اب یسوع اس بات کی تمثیل کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ اچھا کون تھا، پہلے والا یا دوسرے والا؟ تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ دوسرے والا اچھا تھا، کیونکہ اس نے باپ کو انکار ضرور کیا لیکن اس کے دل میں ایک بات آئی کہ میں نے اپنے باپ کو انکار کیا ہے، مجھے اپنے باپ کی بات کو ماننا چاہیے تھا، مجھے اپنے باپ کی تابعداری کرنی چاہیے تھی۔ اور جو پہلے والا تھا اس نے ہاں کی لیکن گیا نہیں، لیکن دوسرے نے انکار کیا اور وہ اپنے باپ کی بات کو اس نے فالو کیا۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو اسی طرح ہی خدا نے جب داؤد کو چنا، جب خدا نے کہا کہ سیموئیل کو کہا کہ یہ ہے یہ بندہ ہے جس کو تم نے چننا ہے، تو اس نے فوراً آئل جو سینگ لے کے گیا تھا، آئل سے بھروا تھا، اس کے اوپر ڈیل دیا اور اس کو مسح کر دیا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو داؤد کی پہلی آرڈین جو کیا گیا، اس کی جو پہلی مخصوصیت ہوئی وہ سیموئیل نے کی اور خوبصورتی کے ساتھ کی، کیونکہ خدا اس کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ جب وہ مخصوص ہو گیا تو پھر وہ سیموئیل کے پاس گیا، کیونکہ وہ بربت بجاتا تھا، وہ گیت گاتا تھا، وہ حمد کرتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بدروہوں پر غالب بھی آتا تھا۔ آمین۔ کیونکہ ناپاک روح اس پہ آتی تھی، شرارتی روح اس پہ آتی تھی، اور ساؤل جو تھا جب اس کے اندر ناپاک روح آتی تو وہ کیا کرتا تھا، اپنے بھالے چلا دیتا تھا، وہ جو ہے وہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا تھا۔ لیکن جب داؤد گاتا تھا، جب داؤد بجاتا تھا، تو پھر وہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے اندر سے وہ ناپاک روح نکل جاتی تھی۔ ہاللیلویا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ گھر میں دعا کرنے والے ہوں گے، جب آپ گھر میں پریئر کرنے والے ہوں گے، جب آپ ایک جگہ آپ نے مخصوص کی ہوئے گی، تو آپ جب دعا کریں گے، آپ جب خدا کی حضوری میں رہیں گے، تو آپ کے گھر میں کوئی ناپاک روح داخل نہیں ہو سکتی۔ ہاللیلویا۔ کبھی کوئی ناپاک روح آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ ایک رستے سے آئیں گی لیکن 100 رستوں سے بھاگ جائیں گی۔ آمین۔ تو میرے عزیزو داؤد نبی ایک بابرکت انسان تھا، داؤد نبی ایک پاکیزہ انسان تھا، اس کی صرف سوچ ایک ہی تھی، لگن ایک ہی تھی کہ میں نے خدا کی عبادت کرنی ہے، میں نے خدا کی پرستش کرنی ہے، میں نے اپنے باپ کے حکم کو ماننا ہے۔ تو جب آپ تابعدار ہوں گے اپنے والد کے، اپنے گھرانے کے، اپنے ماں باپ کے، تو خدا آپ کو جو ہے وہ کلام میں لکھا گیا کہ وہ گھوڑے سے اٹھاتا ہے اور تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کی کوئی پہچان ہے، کوئی اس کو جانتا ہے؟ بھیڑ بکری چرانے والا ہر دنیا سے الگ، پہچان ہی کوئی نہیں، میرا خیال اس کے گھر والے بھی نہیں یا رشتہ دار بھی نہیں جانتے ہوں گے اس کو، کیونکہ وہ اس کی تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے، وہ لوگوں سے ملتا ہی نہیں تھا۔ تو جب خدا نے دیکھے کہاں پہ اس کو چنا ہے، کس جگہ سے اس کو پکڑا ہے، اور کہا ہے کہ جا اس کو جو ہے ساؤل اس کو مخصوص کر، تاکہ یہ آئندہ آنے والا بادشاہ ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ داؤد کی لائف کیسی تھی، داؤد کیسا شخص تھا۔ داؤد جو ہے وہ ایک پاکیزہ انسان تھا، خدا کے ساتھ پیار کرنے والا تھا، اس کو صرف ایک سوچ تھی کہ میں نے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ آج ہم لوگ بہت مصروف ہیں، ہماری مصروفیت اتنی ہے کہ ہم جو ہے خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ داؤد جو ہے
اس کے پاس ایک ہی ٹائم ہے اور وہ خدا کا ٹائم ہے, وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں. اب یہاں پہ بائبل میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اب اس نے اپنا کام تو نہیں چھوڑا, وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور خدا کو بھی خوش کر رہے ہیں, خدا کے بھی کام کر رہے ہیں, خدا کو بھی جو ہے پورا ٹائم دے رہا ہے. تو کیا ہم خدا کو پورا ٹائم دیتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئیں گے نا تو پھر ہم برکت پائیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں خدا ساڈی سنتا ہی نہیں ہے, اسی انیاں دعاواں کرنے ہیں, خدا ساڈا پتہ ہی نہیں کی اسی گناہ کرتے ہیں, کی ساڈے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے. لیکن آپ نے غلطی نہیں کی, آپ اپنی غلطی پہ غور کریں. شاید ہم جانے انجانے میں ہم کسی کا دل ہم نے دکھایا ہو, ہم نے کسی کو برا بھلا کہا ہو, جس کی وجہ سے خدا ہماری سن نہیں رہا ہوگا. تو اس لیے ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے تاکہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے اگر ہم نے بھلائی نہیں کی تو ہمیں بھلائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے تاکہ خدا ہماری دعا کو سنے اور خدا آپ کو ضرور جو ہے وہ سرفراز کرے گا. پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں, دعا کریں, پیسہ آپ کے پیچھے آئے گا. آمین. جب آپ دعا کریں گے تو پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا, کیونکہ خدا اس بات کو جانتا ہے, خدا اس بات کی قدر کرتا ہے. خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہنے دیتا, نہ ہی وہ دم رہنے دیتا ہے, بلکہ خدا اپنے لوگوں کو سربلند کرتا ہے. اور سربلندی سرفرازی خدا کی طرف سے. جب خدا کی طرف سے سرفرازی آتی ہے تو پھر داؤد کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ داؤد کو کس طرح خدا نے چنا اور دیکھ کے اس کو بادشاہ بنا دیا. سو میرے عزیزو, ہم اس ٹاپک کو جو ہے کل پھر اس کو کنٹینیو کریں گے اور ہم داؤد کے بارے میں جو ہے وہ اب پورا ویک جو ہے خدا کا کلام سیکھیں گے. خدا کے سلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین آمین. آئیے وقت